سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کسی شخص کی آمدن اور کمائی حرام ہو اور وہ شخص جو ہے اگر کسی کی دعوت کرے یا کوئی شخص اس سے قرض لینا چاہے یا اس سے پیسے لینا چاہے تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بارے میں یہ یقین ہو کہ اس کی آمدن، اس کی کمائی، اس کا رزق 100% ہی حرام ہے اور ناجائز طریقے سے کمایا ہوا ہے تو پھر تو ایسے شخص کی دعوت قبول کرنا، اس کے گھر سے کھانا پینا یا اس سے قرض لینا یہ ناجائز اور حرام ہے، انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے ذرائع آمدن جو ہیں، سورس آف انکم جو مکس ہیں، کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں، تو پھر انسان کو اس نے زن سے کام لیتے ہوئے کہ وہ حلال رزق سے دعوت کا انتظام کر رہا ہے یا مجھے قرض دے رہا ہے، شریعت نے گنجائش دی ہے کہ انسان اس کے ہاں کھانا بھی کھا سکتا ہے، دعوت کو قبول بھی کر سکتا ہے اور اس سے قرض بھی لے سکتا ہے۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایسا شخص دعوت دے تو اسے کس طریقے سے یہ باور کروایا جائے کہ بھائی ہمیں حلال کھلانا یا ہمیں حلال پیسہ دینا، جو تمہارا ناجائز سورس سے پیسہ کمایا ہو حرام طریقوں سے، اس پیسے سے ہمیں تم جو ہے وہ بچا کے رکھنا۔ اس طرح ایک اور سوال یہ کہ کسی شخص ایسا ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا اور پتہ ہے کہ یہ صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو کیا ایسے شخص کے ہاں دعوت کا کھانا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا شخص اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو شریعت نے چونکہ اس کو بعد میں تاخیر کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی اجازت دی ہے تو وہ فاسق شمار ہوگا۔ تو فاسق کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے شخص کی دعوت کو رد نہ کیا جائے، قبول کر لیا جائے۔ وہ اپنے زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے یقیناً فسق کا مرتکب ہے، گناہ اور حرام کا مرتکب ہوا ہے، لیکن اس کا رزق جو ہے وہ حلال ہے، اس کی آمدن حلال ہے، تو ایسے شخص کی جو ہے دعوت جو ہے وہ قبول کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کی دعوت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ مبسوط سرخسی کے اندر بھی ہے اور محیط البرہانی کے اندر بھی ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی نقل، عالمگیری کے اندر بھی اسی بات کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے، اور بخاری شریف کے اندر بھی اسی کے متعلق حدیث جو ہے نقل کی گئی ہے کہ انسان کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اگر وہ ادا نہیں کرتا تو وہ جو ہمیں قیامت عذاب کا مستحق ہوگا، لیکن دعوت اس کی قبول کی جا سکتی ہے۔